پارٹیز. اب جو تبدیلیاں ہم نے کابینہ میں دیکھی وہ تو ہوئی ہی, لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک اور تبدیلی آنے والی ہے. نون لیگ کے جو ناراض رہنما ہیں چودھری نثار صاحب 25 جولائی کے عام انتخابات میں 2018 کے رکن قومی اسمبلی رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے, لیکن انہوں نے اس وقت حلف نہیں اٹھایا. اب وہ جا کر حلف اٹھانے کا ان کا پلان ہے. کیا یہ تبدیلی بڑی ہو سکتی ہے؟ کیا چودھری نثار صاحب کا حلف اٹھانا کسی اور طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی ہوئی تو اس کے لیے چودھری نثار صاحب اچھے مثبت اور مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر ابھر رہے ہیں؟ کتنی بڑی ان کے حلف اٹھانے کی تبدیلی ہو سکتی ہے, اس پر بات کریں گے. اور حلف اٹھانا تو ہے, لیکن اس سے بڑی تبدیلی جو ملکی نظام والی ہے وہ بھی ابھی میرے ذہن میں جو ہے نا وہ مجھے بار بار کھڑکا رہی ہے کہ یہ بھی ایک تبدیلی ہے جس کا امکان چل رہا ہے. صدارتی نظام. ہاں, عمران خان صاحب صدارتی نظام میں انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ الیکٹیبلز کے بجائے وہ ٹیکنوکریٹس پر انحصار کر رہے ہیں, کچھ حد تک مزید کریں گے یا نہیں کریں گے, تو یہ معاملہ کہاں تک جائے گا یہ بھی اہم مسئلہ ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے. ہاں, تو یہ دونوں اہم مسئلے ہم آج پروگرام میں ان پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر پولیٹیشین چودھری منظور صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. علی نواز آن صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں عامر احمد خان صاحب جو کہ معروف تجزیہ کار ہیں, اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پلڈیٹ کے صدر احمد بلال محبوب صاحب بھی, وہ بھی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. تو علی صاحب پہلے تو کیونکہ حکومت ہے آپ سے شروع کرتے ہیں, اور یہ جو نظام کی تبدیلی کی باتیں ہیں, چودھری نثار صاحب پر بھی ہم آتے ہیں, لیکن پہلے وفاقی سطح پر بات کرتے ہیں. نظام کی تبدیلی کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا آہستہ آہستہ ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ جتنی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے وہ کیٹیگوری, جیسے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو تین طرح کے سسٹمز ہیں. اگر آپ دیکھ لیں کنگ شپ یا ڈکٹیٹرشپ کہہ لیں آپ, ساتھ صدارتی سسٹم ہے وہ بھی ڈیموکریسی ہے, پارلیمانی سسٹم ہے جو ویسٹ منسٹر سسٹم جس کو کہتے ہیں وہ بھی ڈیموکریسی. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی مشکل سے پاکستان کو دیکھیں نا, 56 میں پہلا آئین آیا, 62 میں دوسرا آیا, اور 73 میں تھرڈ آیا, اور جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. اب میری ویسے آپ مجھ سے پوچھیں شاید اس میں مجھے کوئی لوپ ہولز نظر آتے ہوں, بٹ میں دوسری طرف دیکھتا ہوں جب پریزیڈنشیل سسٹم, تو مجھے لگتا ہے اس میں لیجسلیشن ہونا دنیا میں سب سے مشکل کام پریزیڈنشیل سسٹم ہے. ادھر میں دیکھوں بڑا ایزی ہے, ایزیلی آپ کر سکتے ہو لیجسلیشن. اس طرف میں دیکھتا ہوں تو ان کی ٹرم بڑی فکس نظر آتی ہے, آپ کو ایگزیکٹو برانچ نظر آتی ہے اس کی, وہ بڑا زبردست لگتا ہے مجھے. پر ادھر آتا ہوں تو اس کے بہت سارے فوائد نظر آتے ہیں. تو لوپ ہولز اور اچھی چیزیں ہر سسٹم میں ہوتی ہیں, اور اصل چیز تو لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے نا, اور لوگوں کو وہ اگر اس کو ڈیلیور کر رہا ہے تو اسے اچھا سسٹم ہی نہیں ہے. کئی ملکوں میں ڈکٹیٹرشپ شاید ڈیلیور کر رہی ہوگی, ٹھیک ہے, اور لوگ اس سے خوش ہوں گے. کئی جگہ صدارتی نظام جو امریکہ سے اوریجنیٹ ہوا ہے تو اس میں وہ لوگ بہت خوش ہیں. ہمارے پارلیمانی سسٹم پورا ویسٹرن ورلڈ جو ہمارا ہے. لیکن یہ بتائیں کہ خان صاحب جب میٹنگز میں بیٹھتے ہیں, ظاہر ہے ذکر ہوتا ہوگا کہ میڈیا پہ یہ باتیں چل رہی ہیں, تو میری لاسٹ ٹائم میں بتا رہا ہوں آخری میٹنگ میں ان سے سوال بھی ہوا تھا یہ, اور انہوں نے کہا یہ آئی کہاں سے بات, یہ ان کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں. جہاں دھواں اٹھتا ہے وہاں آگ تو لگی ہوتی ہے. کیونکہ اچھا دیکھیں ایک اور بھی چیز ہو سکتا بھی نہیں ہے. دیکھیں پھر ہماری بحث بڑی غلط ہے, آپ ہمیں خود ہی لیوریج دے رہے ہیں, بات کہیں سے کہیں لے کے جا. دیکھیں آپ کو اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے, ٹھیک ہے, وہ ہونا اس کے بعد لیکن ایک چاہت کی بھی بات ہے نا, آپ چاہت پہ ڈسکس کرنے لگ جائیں گے. اصل میں وہ چاہت آتی ہے کچھ باتوں سے نا. اب جہانگیر ترین صاحب کا بیان آیا کہ جی پریزیڈنشل سسٹم کا کوئی چانس نہیں ہے. ہمارا مسائل ہے, ہمیں بات کرنی چاہیے کئی اور چیزوں پہ. بجٹ آنے والا, اس پہ بات کریں, اور ہم اتنے چٹکلے دیتے ہیں, آپ اس پہ بات کر لیں. ہل گئی. میرا خیال ہے اس پہ عامر احمد خان صاحب سے تجزیہ لے لیتے ہیں, پھر چودھری منظور صاحب کی طرف آتے ہیں. عامر صاحب یہ بتائیں کہ 2/3 میجورٹی چاہیے, اور پی ٹی آئی کا بڑا ایک سادہ سا جملہ ہوتا ہے کہ نہیں دیکھیں ہمارے پاس کہاں 2/3 میجورٹی ہے, تو ہم تو ابھی لا ہی نہیں سکتے. تو یہ باتیں جہاں بھی چل رہی ہیں, افواہیں جہاں سے بھی نکلی ہیں, غلط ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب ایکچولی ریئلی چاہ رہے ہیں پاکستان میں پریزیڈنشل سسٹم لانا؟ ہاں شفا, میرا خیال ہے یہ صرف عمران خان کی حد تک ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر ایک یہ بڑی وسیع پیمانے پہ آپ کو یہ سوچ نظر آئے گی جس میں ان کا خیال ہے کہ جتنا آپ ملک کے چیف ایگزیکٹو کو اسٹرانگ بنائیں گے, ارسپیکٹو کہ وہ سسٹم کیا ہے جو کہ اس کو سپورٹ کرتا ہے, اتنا ہی اس کے لیے فیصلے کرنے آسان ہوں گے, اتنا ہی اس کے لیے قوانین بنانے آسان ہوں گے, اور اتنا ہی یہ جو پاکستان کے اندر مختلف قسم کے اور اکثر غیر حقیقت پسندانہ وعدے کیے جاتے ہیں, ان وعدوں کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ آسان ہوگی. یہ سوچ جو ہے یہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے لے کے آج تک یہ ہمارے معاشرے میں سے, ہمارے ایک مخصوص سیاسی طبقے سے یہ نکلی نہیں ہے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی
وجہ ہماری سیاسی جماعتیں جن کو پارلیمانی نظام کے تحت حکومت چلانے میں ہمیشہ اپنی عادتوں، اپنی عقل، اپنی سمجھ بوجھ کی وجہ سے مشکل پیش آتی ہے، ان کو یہ نسبتاً ایک آسان رستہ نظر آتا ہے۔ تو لیکن پھر عامر صاحب سوال یہ ہے کہ کیا لایا جا سکتا ہے ابھی جس میجورٹی کے ساتھ یہ ہیں اسمبلیز میں موجود؟ دیکھیے 20 سال پہلے جو عمران خان صاحب نے اپنی سیاست شروع کی تھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں 20 سال پہلے بھی نہیں، ابھی 2013 کے الیکشن سے پہلے پاکستان میں یہ سوچ عام تھی کہ کچھ بھی ہو جائے عمران خان صاحب کا اقتدار میں آنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کی سیاست جو ہے وہ ایک خاص قسم کی ڈیوائسو اور وہ ایک دوسرے کی ریجیکشن کے اوپر بیسڈ ہے، اور اس طرح کا آدمی جو ہے وہ اقتدار میں نہیں آ سکتا۔ 1999 میں جب جنرل مشرف نے ایک فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار چھین لیا ایک منتخب حکومت سے، اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ اب پاکستان میں حالات ایسے نہیں ہیں کہ دوبارہ یہاں پر ایک فوجی آمریت آ سکے، تو ہونے کو تو دیکھیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی جہاں تک ٹیکنیکلٹیز کا سوال ہے کہ 2/3 میجورٹی چاہیے ہے، وہ ہے یا وہ نہیں ہے۔ اچھا ہم ذرا اپوزیشن کی طرف چلتے ہیں کہ اپوزیشن کیسے دیکھ رہی ہے۔ بدل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے تو خیر اب کافی پرانے دوست اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اہم کرسیوں پر، آپ کو بتاتی ہوگی نیوز کیا ہونے جا رہا ہے، اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ اچھا دو چیزیں بنیادی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، ایک ہے کہ میری خواہش کیا ہے۔ صحیح، انہوں نے تو کہا اس وقت خواہش جو ہے وہ تو آپ اگر جس طرح سے ابھی پریزیڈنٹ کی بات سن لیں، آپ ان کے گورنر کی بات سن لیں، ابھی لا منسٹر کا میں دیکھ رہا تھا جس نے انیشیٹ کرنا ہے، اس نے ایک نیا راستہ دے دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ ریفرینڈم پہ چلے جائیں، اور ریفرینڈم کس نے کروایا ہے؟ ضیاء الحق نے کروایا ہے، مشرف نے کروایا ہے، ذرا سوچ دیکھیں۔ ریفرینڈم کرانا میری وہ کیسا کروایا تھا وہ بھی آپ کے سامنے۔ دوسری بات صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا، نہیں، کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ آپ ریفرینڈم کے ذریعے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، یہ سوال ہے۔ سو تیسرا خود عمران خان صاحب کا انٹرویو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں ذاتی طور پر بالکل صدارتی نظام کو پسند کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایبسولوٹ پاور جو پاکستان میں رہی ہے، کیا ایوب خان کے پاس ایبسولوٹ پاور اور صدر نہیں رہے؟ وہ کیا یحییٰ خان کے پاس ایبسولوٹ پاور نہیں رہی؟ کیا پھر اس کے بعد ضیاء الحق کے پاس ایبسولوٹ پاور اور وہ نہیں رہا؟ کیا مشرف کے پاس ایبسولوٹ پاور؟ نتیجہ کیا نکلا؟ لیکن مارشل لاء کے ذریعہ نہیں، پھر مارشل لاء کے بعد وہ صدر بھی بنے، سارے تینوں کے تینوں صدر پریزیڈنٹ بنے وہ، ٹھیک ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اور انہوں نے اب جو خان صاحب کو مشکل کہ میں ہینڈ پکڈ منسٹرز لوں، مجھے کوئی پرواہ نہ ہو، پارلیمنٹ میں آنا ہے، ٹیکنوکریٹس لے ہوں، تو وہ تو خیر ٹیکنوکریٹس کی حکومت تو آ گئی پوری کی پوری آ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا جو پہلے ہم نے تجربات کیے تھے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے ملک توڑ دیا۔ اب کیا پھر آپ کوئی نئے تجربے کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ دوسری بات نہیں، غلط پھر یہ غلط ہوگا کیونکہ آپ کے جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے پہلے ہی اعتراضات ہیں، پھر آپ کا کبھی بھی کوئی دوسرے صوبے سے کوئی بندہ چیف ایگزیکٹو کی طرف نہیں بڑھ سکتا کیونکہ پنجاب سے آ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری جو بنیادی بات ہے، دیکھیں انہوں نے جو پوائنٹ ہے کہ وہ جو فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ بھئی آپ ریفرینڈم کرا لیں، نہیں، آپ کے بیسک پلرز ہیں اس سسٹم کے، وفاقی ہے، پارلیمانی ہے، جمہوری ہے۔ اگر آپ کو اس کو چینج کرنا ہے تو آپ نئی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی لے کر آئیں اور وہ 2/3 میجورٹی سے پاس کرے۔ اگر آپ نے بیسک ڈھانچے میں کوئی تبدیلی کرنی تو کر لیں۔ اچھا تو آپ لوگ سپورٹ کریں گے؟ کس کو؟ کیوں کریں گے؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ پھر کوئی بڑا سانحہ نہ کر بیٹھیں۔ چلیں میں جو سوال کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیا بذات خود پریزیڈنشل سسٹم میں کوئی فوائد یا کوئی اچھائیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ کوئی نہیں، پاکستان کو سوٹ ہی نہیں کرتا۔ پاکستان کو ادروائز نہیں، دیکھیں نا، آپ سسٹم ہے، آپ اٹھا کر کوئی چیز جو ہے کسی دوسری چیز جو ہے وہ پی ٹی وی کا آپ اٹھا کر ادھر اگر لے آئیں گے، اس کو اٹھا کر ادھر لے جائیں گے، کہ وہ دو ہم نے کون سا ایجاد کیا ہے ڈیموکریسی کو؟ ہم نے ایجاد کیا ہے؟ ڈیموکریسی بھی تو ہماری نہیں ہے نا، ہم نے کون سا کوئی اس کو بیٹھ کر ایجاد کیا ہے ڈیموکریسی کو؟ ایجاد تو کون سا آپ نے یہ جو پروگرام کر رہے ہیں اس میں کون سے یہ ٹیلی ویژن آپ نے ایجاد کیے ہیں، کیمرے ایجاد کر تو رہے نا، کر رہے ہیں نا آپ لوگوں نے جنہوں نے ایجاد دوسرے اس کو آگے لے کر چلتے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنشل سسٹم میں اچھائیاں ہیں لیکن پاکستان کے لیے نہیں، اچھائیاں برائیاں اپنی جگہ پہ، دونوں سسٹم کے اپنے ویک پوائنٹس بھی ہیں، پلس پوائنٹس بھی ہیں، لیکن کیا ہمیں وہ اس ملک کے اندر سوٹ کر سکتا ہے؟ میرا جواب ہے قطعی طور پر نہیں، اور پہلے جو کچھ کیا تھا ملک توڑا تھا، اب کریں گے، پھر کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ کریں گے۔ چلیں یہ پریڈکشن ہے آپ کی۔ اچھا
پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ پوچھ رہے ادھر کوئی صدارتی نظام نہیں ہے، آپ پوچھ رہے ٹھیک ہے، چلے ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں نا کہ جب صدارتی نظام جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے تو چلیں ایک الگ طرح کا سسٹم بن گیا. اب ہم آ رہے ہیں ٹیکنوکریٹس کے سسٹم کے اوپر. اب جو ٹیکنوکریٹس آ رہے ہیں، کیا یہ عمران خان صاحب کا پہلے سے پلان تھا، ان کا ویژن تھا کہ میں آؤں گا اور میں ٹیکنوکریٹس کو لے کر آؤں گا کسی بھی طریقے سے، کسی بھی بہانے سے، تاکہ ان سے کام کروا سکوں؟ آ رہے نہیں، آ چکے ہیں. تبدیلی آ چکی ہے، تبدیلی آ گئی. اچھا میں پہلے پھر بتا دیتا ہوں. دیکھیں وہ بھی ایک جمہوری سسٹم ہے، یہ بھی ایک جمہوری سسٹم ہے. بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر سسٹم میں وہ ڈلیور اس وقت کرتا ہے جب لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. جس طرح منظور بھائی بتا رہے تھے کہ آپ کے الیکشنز ہوتے ہیں، آپ کا ملک 2 لاکھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اکثریتی صوبے کی نہیں مانی جاتی، اور جو دوسرا صوبہ ہے جس کے ووٹس کم ہیں، اور صرف اس لیے کہ پاورز دونوں طرف چلی جائیں، میں اس میں بحث میں نہیں جاتا کیونکہ ایک سیاسی شو تو ہے نہیں ہے، تو آپ کا ملک ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈلیور نہیں کر پاتا. آپ کا پرائم منسٹر پارلیمانی سسٹم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس میں روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا جاتا ہے، کوئی آ کے نعرہ لگاتا ہے، کوئی آ کے آج بھی اگر پاکستان پہ ایک گراؤنڈ لیول پہ چلے جائیں تو اس وقت پاورٹی لائن سے لوگ کتنے نیچے رہتے تھے اور آج کتنے رہتے ہیں. اگر اس وقت صحت اچھی تھی، تعلیم اچھی تھی، آپ کمپیئر کر کے دیکھو. آج اپنے بڑوں سے آپ پوچھیں، وہ کہیں گے جو 70s 80s کا نظام تھا آج کے نظام سے بہت بہتر تھا. اب تو ٹیکنالوجی بہت ہے، ٹھیک نہیں، کیونکہ اگر آنے والا بھی ہو جاتا ہے. آپ کی ہسٹری ہے نا، اسلامک ہسٹری آپ پڑھ لیں. وہ جب جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ نظام اور یہ نظام، تو میں کیونکہ اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کا نظام ہے، ہم اسے کیوں چینج کریں. ہم اسے جب وہ آ جاتا ہے اور ڈیلیور کرنا شروع کر جاتا ہے پھر پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. اچھا اب یہ والا جو نظام ہے اس وقت جو پارلیمنٹری سسٹم ہے، کیا وہ ٹیکنوکریٹس کے بغیر نہیں چل سکتا ہے؟ دیکھیں آپ یہ کہیں کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن جو 1973 کا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ ٹیکنوکریٹس کو لگا سکتے ہیں، آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، نہیں لگنا چاہیے. میری رائے ہے کہ لگنا چاہیے. لیٹس سپوز ایک فیلڈ ہے جیسے پی آئی ہے، لیٹس سپوز، یا ایس ایس جی پی ایل ہے، ایس این جی پی ایل ہے، آپ نے پاور میکس ہے جو آپ کا، اس میں میں ایک الیکشن لڑ کے آیا ہوں اور الیکشن میں نے لڑا ہوا ہے. شاید میری جو اسپیشلٹی ہے شاید وہ کسی اور فیلڈ میں ہوگی یا شاید نہیں ہوگی، یا میرے سے ایک الیکشن ایک بہت بڑی سائنس بن گیا پاکستان میں، تو میری نمائندگی تو ہے نا پارلیمنٹ میں نے لیجسلیشن کرنی ہے نا. ہمارا جو پارلیمنٹری سسٹم ہے ہم اس کی بات تو بہت کرتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی بہت بات کرتی ہے. 18ویں ترمیم بہت زبردست، ٹھیک ہے، کئی چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، میں اوور آل میں دیکھوں تو اچھی چیز ہے کہ آٹونومی دے رہے ہیں آپ صوبوں کو. بٹ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاور ڈیوالو آپ نے صوبوں تک کرنی ہے. جو خوبصورتی ہے پارلیمنٹری سسٹم کی، جس میں لوگوں کو جا کے اس کے ثمرات فوائد نظر آئیں گے، جو ان کے مسائل ان کے ڈور سٹیپ پہ حل ہوں گے، یہی چیزیں. تو آپ کہتے یہ ہیں کہ آپ نے فیڈرل سے لے کے پاور ڈیوالو کر دی صوبوں تک. یہ پاور جب تک کونسلر لیول تک ڈیوالو نہیں ہوگی، جو خوبصورتی ہے ویسٹ منسٹر سسٹم کی وہ اس کا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. اور جو لوکل گورنمنٹ سسٹم کا حشر کیا گیا ہے اس پاکستان میں، مطلب ابھی ریسنٹلی کراچی میں 2 میئرز کے لیے لیجسلیشن ہو گئی. تو اب آپ لوگ اس سسٹم کو کچھ کر رہے ہیں؟ یس، اس کو اب آج شاید پنجاب میں ہمارا بل آئے گا، اس کے اوپر بحث بھی ہوگی. اس میں ابھی بھی خامیاں ہو سکتی ہیں، بٹ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. اور دیکھیں آپ جب تک آپ فنڈز کو لوکل گورنمنٹ کے لیول تک ڈیوالو نہیں کریں گے چینج نہیں آ سکے. میرا اب میں یہ ایم این اے کا کام ہے نالیاں بنوائے، روڈ بنوائے، دیکھیں ہسپتال بنوائے. یہ کام دیکھیں، ہیڈ لائنز بھی ہمیں جانی ہے. عامر صاحب، یہ عمران خان صاحب کی اور ٹیکنوکریٹ کی دوستی اتنی پکی کیوں ہو رہی ہے؟ پس پردہ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ الیکٹڈ لوگوں کو کیبنٹ میں زیادہ لائیں یا آپ ٹیکنوکریٹس کو زیادہ لائیں. یہ مین ایشو جو ہے نا، اٹ از لائک ٹریٹنگ دی سمٹمس انسٹیڈ آف ٹریٹنگ دی ڈیزیز. اگر آپ کو ایک انفیکشن ہے تو آپ بخار کی دوائی کھا لیں تو اس سے وہ انفیکشن ختم نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کا بخار اتر جاتا ہے. تو اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک جو بنیادی ڈائریکشن کا پاکستان. ہاں دیکھیں جی، یہ اینٹی بایوٹکس نہیں ہے کہ اینٹی بایوٹکس تو باقاعدہ انفیکشن کا علاج ہوتا ہے نا. یہ ڈسپرین کی گولیاں ہیں جو کھانے سے تھوڑی دیر کے لیے سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بخار اتر جاتا ہے. یہ بنیادی طور پہ مرض کا جو ہے وہ صحیح آپ نے ڈائگنوسس جو ہے وہ اگر آپ کریں تو اس میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ
بنیادی ایشو، اور میں پہلے دن سے اس گورنمنٹ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک پولیٹیکل ڈائریکشن، تبدیلی قومی سطح پر تبدیلی، پھر اس کے بعد صوبائی سطح پر تبدیلی. اب جو معاملہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے اسپیشلی پنجاب کے حوالے سے؟ کیا چودھری نثار صاحب جو سیاست میں ایک طرح سے اسمبلی میں دوبارہ قدم رکھ رہے ہیں، حلف اٹھانے کا ان کا پلان ہے، وہ کس طرف جائے گا؟ پنجاب اسمبلی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ عثمان بزدار صاحب تبدیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ سارا معاملہ اب ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اور ہمیں کس نے جوائن کیا ہے؟ ہمیں جوائن کیا ہے پلڈیٹ کے صدر ہیں احمد بلال محبوب صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، عامر احمد شیخ صاحب جو ہیں، عامر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں، چودھری منظور صاحب اور علی اوان صاحب ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہوا ہے انہوں نے. احمد بلال صاحب آپ کی طرف پہلے آتے ہیں، یہ جو چودھری نثار صاحب کا اب حلف اٹھانا ہے، اس کی کیا واقعی اتنی بڑی اہمیت ہے؟ کیا واقعی ان کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ حلف اٹھا لیں کیونکہ آپ نے اب ایک اور ہائر پبلک آفس ہولڈ کرنا ہے؟ حلف لگتا ہے کافی بھاری تھا احمد بلال صاحب. دیکھیے یہ واقعی بہت بھاری ہوگا، اس کو اگر اٹھانا ہے تو شاید کچھ لوگوں کو مدد کرنی پڑے گی. تو یا تو وہ مدد طے ہو چکی ہے کہ وہ مدد کریں گے اس حلف اٹھوانے میں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر شاید یہ ایک کوشش ہی قرار دی جا سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو فیصلے جہاں ہوتے ہیں، جس انداز بھی ہوتے ہیں، جس طرح سے چھپ چھپا کے فیصلے ہوتے ہیں، آخری وقت تک بڑے بڑے ٹاپ جن کو متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی نہیں جان رہے ہوتے کہ وہ فیصلہ ہو رہا ہے. تو اس طرح سے عین ممکن ہے کہ یہ جو تمام افواہیں اس وقت سننے میں آ رہی ہیں، جو اس وقت افواہیں ہیں، کہ واقعی ان کی تصدیق ہو جائے اور چودھری نثار صاحب کل کسی پارٹی کو جوائن کر لیں، ایسی پارٹی کو جس کے تحت پھر وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو سکے. کیونکہ پنجاب میں ایک یہ لیڈرشپ بتائیے کا کہ کرائسس چودھری تو نثار صاحب موجود ہے. اگر اب حلف نہ اٹھاتے، اگر اب بھی نہ اٹھاتے تو کیا فرق پڑتا ان کی صوبائی اسمبلی کی رکنیت پر؟ دیکھیے جو دستور ہے، قانون ہے، اس کے بارے میں کوئی حد متعین نہیں کرتا جہاں تک میرے علم میں ہے کہ کب تک وہ حلف اٹھانا چاہیے، کتنی مدت کے اندر انہیں حلف اٹھا لینا چاہیے. ہاں البتہ اگر آپ حلف اٹھا لیں اور پھر اگر آپ غیر حاضر ہوں تو پھر اسمبلی آپ کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ارباب رحیم صاحب کی سندھ اسمبلی کی رکنیت معطل ہوئی، پھر منسوخ بھی کر دی اسمبلی نے ان کی پرولونگڈ ایبسنس کی وجہ سے. لیکن جو حلف ہی نہ اٹھایا ہو تو اس وقت کیا ایکشن ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے، تو وہ محفوظ تھے کافی حد تک. ٹھیک ہے. اچھا آپ لوگوں سے بھی مطلب اس پر آتے ہیں ہم، لیکن ذرا عامر صاحب سے بھی ہم بات کر لیں. عامر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا چودھری نثار صاحب ان ہو رہے ہیں؟ کیا بزدار صاحب آؤٹ ہو رہے ہیں؟ کوئی آرڈر تبدیل ہو رہا ہے؟ یہ خبریں کہاں تک صحیح ہیں؟ میرے خیال میں جی، اگر جب بھی آپ ایسی صورتحال دیکھیں جس میں کسی وقت کچھ بھی ممکن ہے، اور اس تاثر کو یہ کیبنٹ ری شفل جو ہے اس نے اور زیادہ اسٹرانگ کیا ہے، تو اس طرح کی صورتحال کوئی جب بھی دیکھتا ہے تو خاص طور پہ سیزنڈ پولیٹیشین چودھری نثار کی طرح جو جن کو 1985 سے وہ پارلیمنٹ میں آئے، اور یہ پہلی دفعہ میرا خیال ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی الیکشنز کے اندر ان کو اس طرح کی کامیابیاں نہیں ملی جس طرح سے پہلے کی ملتی رہی ہیں. تو وہ اس طرح کے لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو پراپرلی پوزیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی خواہش اور ان کی سیاست ہی یہ رہ گئی ہوتی ہے کہ اگر وہ صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہوئے تو پھر ان کا کوئی نہ کوئی چھکا جو ہے وہ شاید لگ سکتا ہے. جوائن کر لیں گے کیا؟ آفرز تو ان کو پہلے تھیں لیکن کیا نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے ان کے لیے. یہ لوگ ہمیشہ سے اپنے آپ کو اس طرح سے پوزیشن کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی کہ جس سے پارٹی ایفیلیشن، ڈائریکٹ پارٹی ایفیلیشن جو ہے وہ ان کے لیے اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ ان کو ایک خاص طرح سے اپنے آپ کو پوزیشن کرنے سے حاصل کیا ہو جاتا ہے. سو اگر وہ پی ٹی آئی نہ بھی جوائن کریں اور اگر اس طرح کی صورتحال بن گئی کہ پنجاب کے اندر قیادت کی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی اور عمران خان صاحب کو یہ نہ سمجھ آئی کہ انہوں نے عثمان بزدار کی جگہ کس کو لے کر آنا ہے، تو چودھری نثار صاحب ایک آٹومیٹک چوائس نہ بھی ہوں، ہی ول بیکم ایمرج ایز اے ویری اسٹرانگ کنٹینڈر ان دیٹ کائنڈ آف اے سچویشن، اور اسی کے لیے وہ اپنے آپ کو پوزیشن بھی کر رہے ہیں. اچھا میں ایک دو بنیادی باتیں. ایک تو عامر احمد خان صاحب نے پچھلے پروگرام میں پچھلے سیگمنٹ میں یہ کہا تھا کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک کیا ٹیکنوکریٹ آپ آئین نے حدود مقرر کر دی، آپ 5 رکھ سکتے ہیں. اس وقت آپ کے پاس 16 ہے، نمبر 1. نمبر 2
دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ٹیکنوکریٹس کیا پولیٹیشنز جو ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے پولیٹیشین الیکشن کرانے کی؟ ٹیکنوکریٹس آپ ٹیکنوکریٹس نہیں، وہ آپ کی دیوار کے پیچھے بیٹھے ہیں جنہوں نے چلانا ہے پروگرام. آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں جو سیکٹریز آتے ہیں وہ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں؟ ٹیکنوکریٹس ان شعبوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، واپڈا کے اندر بیٹھے ہیں، SNGPL کے اندر بیٹھے ہیں. وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اس شعبے کے اندر گزاری ہے، وہ انہوں نے چلانا ہے. آپ کا رول اور ہے، آپ نے عوام کو جواب دینا ہے. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان اداروں میں ٹیکنوکریٹس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو وزیر آتا ہے ان کی رائٹ چوائس آپ نے لے کر نہیں وزیر کے پاس یہ اختیار ہے، وزیر کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس نے لے کر آنا ہے اپنی چوائس کا کہ کون مجھے ڈیلیور کر کے دے گا. یہ پار ہے منسٹر کے پاس اور گورنمنٹ کے پاس کہ انہوں نے لے کر آنا ہے. دوسری بات جو نثار صاحب کی آپ کر رہے تھے، دیکھیں مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ چاہے نثار صاحب کو اگر تبدیلی لے کر آنی ہے تو وہ دو پارٹیاں چاہیے کوئی، اور کاف لیگ چاہیے ہی چاہیے. نون لیگ اور کاف لیگ، پی ٹی آئی اور وہ، اور چودھری پرویز لائی صاحب یہاں پہ 2 وزارتیں چھوڑ کر وہاں پہ اسپیکر بننے گئے. یہ کون سی بات ہے؟ بیلنس آف پاور اس وقت ان کے پاس ہے، نہ چوہے نثار کے پاس ہے، نہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، نہ ان کے پاس ہے. وہ فیصلہ کریں گے پنجاب میں آنے والے دنوں میں. اگر ان کی نہیں مانی جاتی، اگر بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے ان کو لے لیتے ہیں، اور غلط مطلب پاکستان کا مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ FATF میں آپ کا آلریڈی کیس پڑا ہے اور آپ ایک ایسے منسٹر کو لے کر آ رہے ہیں جس پہ آلریڈی چارج ہے، اور چارج کس کا دے رہے ہیں؟ انٹیریئر کا. سو یہ بھی چیزیں دیکھنی ہے. لیکن وہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے کہ ان کا جو آپ نے مانا تھا کہ چوہدری پرویز لائی کے بیٹے کو فیڈرل منسٹر بنائیں گے، وہ نہیں بنایا. تو ایشوز ادھر ہیں، ایشوز ہیں. صحیح ہے. علی بھائی آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے خاموش ہیں. کیوں آپ اتنے خاموش ہیں آج؟ منظور بھائی بات کریں، سینئر ہیں، میں نے کہا کیا بات کرنے دیں. اچھا اب آپ سے یہ سوال ہے کہ چودھری نثار صاحب کیا آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے؟ نہیں جی بالکل ان کے تو نہیں آ رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا. نہیں، اس پہ بڑا کلیئر کٹ خان صاحب بزدار صاحب کے ساتھ کھڑے. ہی از ویری ہیپی ود بزدار صاحب. 2 مہینے کا وقت پہلی دفعہ ہوا ہے اس ملک میں کہ کوئی گورنمنٹ چل رہی ہے اور اس کے اوپر اس طرح کی کوئی ایلیگیشن، شریف آدمی، ڈاؤن ٹو ارتھ، جس کو آپ کہتے ہیں صحیح پولیٹیشن. آپ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عادت نہیں رہی، ہم 35 سال 2 فیملیوں کا دیکھتے ہیں. پنجاب میں تو اسپیشلی شریف فیملی نے جس طرح ایک شہباز شریف کے پاس 26 منسٹریز تھیں، سلمان رفیع کے پاس 3 عہدے تھے، اس طرح پنجاب کو چلایا گیا. 12 کروڑ کا صوبہ ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے ہمارا. اور کس طرح اس کے فنڈز کو دیکھیں، 50% جو آپ کا PSG لاہور کا پنجاب کا ہے وہ لاہور پہ لگایا گیا. ابھی ہضم نہیں ہو رہا شریف آدمی. ہمیں چاہیے کہ اس طرح کا مطلب، لیکن چودھری نثار صاحب شریف نہیں ہے کیا؟ میں چودھری نثار نہیں، ابھی شہباز شریف کی بات کر رہا تھا میں. دیکھیں بزدار صاحب کا شرافت سے تو ہمیں مطلب کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھی بات ہے، شریف لوگ ہی ہونے چاہیے، سارے شریف لوگ ہیں. لیکن پرفارمنس کیا ہے کہ چوری کریں؟ پرفارمنس یہ ہے بندے مار دیں، انکاؤنٹرز ہوتے رہے ہیں. کیا آپ کو کیا نظر آنا چاہیے؟ پرفارمنس کیا ہے؟ دیکھیں پھر جمہوری سسٹم میں جو آج لوکل گورنمنٹ بل پیش ہو رہا ہے پنجاب میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال کے اندر اس کے الیکشنز ہوں گے. آپ کی جو ڈیلیوری ہے، جو آپ کی گراؤنڈ پہ جو ڈیلیوری نظر آنی ہے، وہ آپ کو لوکل گورنمنٹ. ہمیں KP میں سب سے زیادہ اگر ایڈوانٹیج ہوا ہے جو میں پوری بات کے اندر ہے، اس کو توڑ دیں گے. کیا میں بتا رہا ہوں KP میں اگر جس چیز نے ہمیں، آپ کہہ رہے ہیں نا PTI نے 2/3 میجورٹی دی، جس صوبے میں ایک دفعہ تو ریپیٹ نہیں ہوتی گورنمنٹ، ٹھیک ہے، تو اس میں 2 چیزوں کا بہت زیادہ. ایک لوکل گورنمنٹ کا، جو ہم نے 33% اپنے جو فنڈز ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کیے، اور لوگوں کے ڈور سٹیپ کے اوپر ان کے مسائل وہ پورے نہیں، میں اگر دودھ کی یا اس کی نہریں بہا دیں، جو کر سکتے تھے ہم وہ نظر آیا. پولیس ریفارمز نظر آئے. ہمارے شروع 2 سال میں KP میں ہمیں اخیر قسم کا کرٹیسزم پوری گورنمنٹ کی طرف سے دیکھنے کو ملا. پیپلز پارٹی کا ملا، نون لیگ کا ملا کہ آپ کری کچھ نہیں رہے، آپ کری کچھ نہیں رہے. آپ نے میجرز لینے ہیں پنجاب میں بھی، یہ صرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ کر نہیں رہے، جس میں آپ کو اس کا امپیکٹ نظر ہے آنے وقت. دیکھیں جب ہمیں گورنمنٹ ملی ہے، آپ کہتے ہیں سسٹم یہ ہونا چاہیے، سسٹم وہ ہونا چاہیے، فلاں عجیب بات ہونی چاہیے کہ دیکھیں جس ملک کے ہسپتالوں میں صحت نہ ہو، اسکولوں میں تعلیم نہ ہو،
74% वाटर कंटेमिनेटेड आप लोग पी रहे हो, ये आपको अच्छी नहीं लगती बात? आपको ये नजर आना चाहिए कि मैं इस्लामाबाद में क्या होगा, 2 साल तक बस रहें, कौन जीता है तेरी जुल्फ के साथ, इंशाअल्लाह ताला जी 5 साल पूरे और उसके बाद भी। चले आखिरी चीज जो हमारा वक्त चूंकि खत्म होने वाला है, अहमद साहब से हम पूछ लेते हैं। बिल्कुल अहमद साहब ये बताएं कि अली नवाज साहब तो कह रहे हैं कि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल हुकूमत का नहीं, हमारा नहीं, प्रोग्राम का। अली नवाज साहब, अहमद साहब ये कह रहे हैं कि चौधरी निसार साहब का कोई चांस नहीं है, वो नहीं हो सकते वजीर आला पंजाब। बाज़ाहिर तो उनकी बात ठीक लगती है, लेकिन देखिए ये जो फैसले होते हैं ये ऐसे आलम बाला में होते हैं कि अली नवाज जैसे, तमाम एहतराम के साथ, इन जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स को कुछ पता नहीं होता। अब देखिए ना कि जैसे फवाद चौधरी साहब हुकूमत के तर्जुमान थे, वो एक दिन पहले कह रहे थे कि वजीर खजाना की तब्दीली कुछ नहीं होने वाली, वजारत में कोई तब्दीली नहीं होने वाली, और फिर हो गई। तो इसलिए हो जाती है, उनकी अपनी भी हो गई। पॉलिटिकल वर्कर्स बेचारा बड़ा एम्बेरस्ड होता है, क्योंकि वो क्या करे, उसे डिफेंड करना होता है, वो डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन फैसले कहीं और हो रहे होते हैं। तो सर हो सकता है ऐसा भी तो पॉसिबल है कि अभी तक फैसले लिए गए हों लेकिन इनको पता ही ना हो, अभी अचानक से पता चलेगा, जिस तरह से आप कह रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो सही बयान इन्होंने जो दिया वो सही है, लिए जा रहे होते हैं। अच्छा आखिरी चीज आमिर साहब से पूछ लेते हैं। आमिर साहब आपका क्या ख्याल है, कुछ अगर तब्दील हो रहा है तो कब तक हो रहा है? मेरा ख्याल है कि जी ये बिल्कुल, ये मैं अमीर बिलाल साहब की बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि ये जो पाकिस्तान के अंदर फ़ैसले करने का तरीका है ये इतना खुफिया होता है और इसके अंदर इतनी तहें होती हैं उन ऐवानों की जहाँ पर ये फ़ैसले होते हैं कि जब तक ये हो जाते हैं उनके बारे में ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि वो कब होंगे और कैसे होंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत वाज़ेह है कि जिस तरह का स्ट्रक्चर इमरान खान साहब ने अपने आसपास रखा हुआ है उसको उनको कंटिन्यूसली बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो उनके पास वो स्ट्रक्चर है उससे तो बात आगे बढ़ती हुई जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो फैसले होंगे ज़रूर, ये तो फैसला है, ये कहना बहुत मुश्किल है। एक फैसला तो तय है जो कि हो चुका है और होना है, वो ये कि हमने आपका शुक्रिया अदा करना है आप दोनों का। आप दोनों जो हमारे साथ थे, आमिर साहब, अहमद साहब और अली साहब और मंजूर साहब, आपका शुक्रिया।